مردار، کتنے لوگوں نے نام سنا ہے؟ انگلش میں ڈیڈ سی بھی اس کو کہتے ہیں، نہیں کسی کو پتا؟ بحیرہ مردار کے متعلق پہلے آپ کو بتاؤں گا۔ بحیرہ مردار ایک ایسی جگہ ہے جس کو ڈیڈ سی کہا جاتا ہے۔ ڈیڈ کا مطلب کیا ہے؟ موت، ختم، فنش، کہانی ختم ہو جاتی جدے دے، اس کو ڈیڈ سی کہا جاتا ہے، جہاں پر سٹوری ختم ہو جاتی ہے۔ ڈیڈ سی ایک ایسی جگہ ہے جس میں اگر انسان چلے تو اس میں تیراکی کرے، یعنی اس میں چلے پھرے بھی تو اس میں ڈوبتا نہیں ہے۔ اس کو بحر مردار اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کیا وجہ ہے اس کو بحر مردار کہا جاتا ہے۔ یہ جو علاقہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ والا علاقہ، یہ والا علاقہ جس پہ ٹک مارک لگا ہے، یہ ہے کنعان۔ کیا ہے؟ کنعان۔ اور لبنان کی جگہ ہے یہ، جہاں پر پہاڑ ہے۔ یہاں سے پانی نکل کر گلیل کی جھیل میں جاتا ہے۔ یہاں پر پانی آتا ہے سیریا سے، مختلف جگہوں سے پانی یہاں پر جمع ہوتا ہے۔ یہاں پر جمع ہو کر اس میں سے پانی نکل کر گلیل کی جھیل میں جاتا ہے۔ گلیل کی جھیل میں جب پانی چلا جاتا ہے تو وہ جو علاقہ ہے وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ درخت ہے، کھیت ہے، ہریالی ہے، سرسبز ہے۔ جہاں پر درخت ہوتے ہیں وہاں پر ہم کیا کہتے ہیں کہ وہاں پر زندگی ہے۔ وہاں پر کیا ہے؟ زندگی۔ وہاں پر زندگی ہے، کیونکہ اس گلیل کی جھیل میں سے جب اس میں پانی آتا ہے تو اس میں سے بھی نکل کر آگے بحر مردار میں چلا جاتا ہے۔ لیکن جب بحر مردار میں جاتا ہے تو وہاں پر کوئی درخت، کوئی فصلیں نظر نہیں آتے، وہاں پر زندگی نظر نہیں آتی، وہاں پر چیزیں رک جاتی ہیں، وہاں پر کام بند ہو جاتے ہیں۔ عزیزو، یہ بتانے کا مقصد آج یہ ہے کہ آج کا جو کلام ہے اس کا عنوان، اس کی سٹوری، یا پنجابی جیسی ایک بڑا ورڈ استعمال کرنے ہیں کہ وہ کی لوکیشن، جو اس کی لوکیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو زندگی، جو ایماندار اپنے آپ کو ڈیووٹڈ رکھتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو مخصوص کرتے، اپنے آپ کو دیتے ہیں، ان کی زندگی سرسبز رہتی ہے، گلیل کی جھیل کی مانند۔ لیکن جو زندگی رکی رہتی ہے، جس زندگی میں دینے کی قدرت نہیں ہے، جس خاندان کے اندر دینے کی قوت نہیں ہے، وہ بحر مردار بن جاتا ہے۔ آج ہماری زندگیوں میں اتنی رکاوٹیں، اتنی بندشیں، اتنی بیماریاں، اتنی مشکلات کیوں آ جاتی ہیں؟ کیونکہ ہم لینا تو جانتے ہیں بحر مردار کی مانے، ہم اس کو اپنے اندر سموچنا تو جانتے ہیں کہ ہم لے لیں، ہم اپنے اندر رکھ لیں، لیکن ہم دینا نہیں جانتے، وہاں سے نکل نہیں رہا، اس لیے اس کو بحر مردار کہا جاتا ہے۔ ہر وہ زندگی آپ کو پھر بتاؤں گا، پھر غور سے سنیں۔ ایتھے بچیاں نو پڑھانا بڑا مشکل ہے، تے بڑیاں نو بھی لگتا بڑا مشکل ہے، اس لیے غور سے سنیں۔ میں اس لیے آپ کے لیے اسپیشل بورڈ لے کر آیا ہوں تاکہ گلوکوٹ کے لوگوں کو ہم سکھا سکیں، ہم پڑھا سکیں اس بات کو کہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے، کس طرح آپ برکتوں کو لے سکتے ہیں۔ یہ ہے لبنان کی جگہ، اس میں سیریا، لبنان، یہاں سے پانی دریائے یردن ہے، یہ اس کو دریائے یردن کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ سب بولے آج سونا نہیں، میں پوچھ لینا انہوں کی کہندے نے، میں پہلے دس دیا انہوں کی کہندے نے، سب بہنیں بھائی سب بچے اس طرح دیکھیں،
क्या कहते हैं इसको? फिर दरियाए यरदन में से पानी निकल कर गलील की झील में आता है। इसको क्या कहते हैं? गलील की झील वो जगह है जहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत सारे मौजे किए। कोई एक मौजा बता सकता है गलील की झील का? क्या मौजा है? क्या कहा था? जाल डालो दोबारा। ये वो जगह है जहां पर बरकत मिली थी। किसको बरकत मिली थी? पतरस को। ये जगह बरकत की जगह है। क्यों बरकत की जगह है? क्योंकि इसमें से पानी निकल रहा है। इसके इर्द गिर्द दरख्त है, खेत है, पहाड़ है, हरियाली है, सरसब्ज जगह है, इसके गिर्द जिंदगी है। लेकिन जब हम आगे जाते हैं तो पानी नीचे जाता है बहराए मुर्दार के अंदर। इसको क्या कहते हैं? या उर्दू में इसको बहीराए मुर्दार भी कहा जाता है। बहीराए मुर्दार एक ऐसी जगह है जहां पर सब चीजें रुकी हुई हैं। पानी ठहरा हुआ है, पानी कतला है, गंदा है, सारा पानी आकर इसमें जमा हो जाता है। इसमें इतनी कुव्वत नहीं, इतनी सकत नहीं कि ये पानी आगे दे सके, इसलिए इसको मुर्दार का नाम दिया जाता है। इसी तरह हर वो ईमानदार, हर वो शख्स जिसमें देने की कुव्वत नहीं है, जिसमें कुछ देने की सकत नहीं है, वो बहीरा मुर्दार बन चुका है। उसके अंदर बीमारियां भी है, उसका पानी कतला भी है, उसमें कोई जाना पसंद नहीं करता, उसका पानी कोई पीना पसंद नहीं करता। लोग गलील की झील का पानी भी पीते थे, लेकिन बहीरा मुर्दार में जाना पसंद भी नहीं करते। हर वो जिंदगी, आज हमारी जिंदगियों में जो रुकावटें हैं, जो बंदिशें हैं, जो परेशानियां हैं, वो बहीरा मुर्दार होने की वजह से है। हम बहरा मुर्दार बन चुके हैं। हम बरकतें दे नहीं सकते। We don't want to bless others. हम दूसरों को बरकत नहीं देना चाहते। We just want, हम यही चाहते हैं कि कोई हमें ब्लेस करे, कोई हमें बरकत दे। हम इससे भी ये ले ले, इतना भी ला लवा, इतना भी फाड़ लवा, इतना भी फाड़ लवा। जो मेरी बारी आए, इधर वो पंजाबी की कहावत है, खाए पिए साई किसके। हम ये बन चुके हैं, बहीरा मुर्दार बन चुके हैं। इसलिए इस इलाका में आपको आज वाज़े तौर पर बयान करना चाहता हूं मैं ये। इस इलाका में इसलिए बरकतें रुकी हुई हैं। हम यही पैगाम लेकर खालक नगर के अंदर भी गए, वहां पर भी कलाम सुनाया गया। आज आप उस इलाका की हालत को देखें। उन पत्थरों पर खुदा का कलाम सुनाया गया, वहां पर पत्थर पिघले, बरकतें आई। आज लोगों के पास वहां पर बरकतें हैं। आज लोग वहां पर बरकतें हासिल कर रहे हैं। क्यों बरकतें हासिल कर रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर देने की कुव्वत आ गई है। वो गलील की झील बन चुकी है। यहाँ पर मौजे भी होते हैं। गुलूकोट के अंदर मौजे, कितने मौजे होते हैं वो बता सकता है? कोई ऐसा खानदान जिसके अंदर मौजा ना हुआ हो? सबके अंदर मौजा हुआ है। मुझे पता है, सब ने अपनी जिंदगियों में, सब ने अपनी आंखों से मौजा देखे हैं। किसी ने कुछ देखा, किसी ने कुछ देखा, किसी ने ये देखा, किसी ने वो देखा, लेकिन बहरा मुर्दार बने हुए हैं। हमारी जिंदगियां आगे नहीं बढ़ रही। हम चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छे तरीके से पढ़े, हमारे बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें, हम ये करें, हम वो करें, हमारे पास अच्छा पहनावा हो, लोग हमें देखें, सानू पूछन लो की। आप एक बात याद रखें, मेरी जिंदगी का असूल है, मैं अपनी जिंदगी का बड़ा अहम असूल आपको बयान करना चाहता हूं। बड़ा अहम असूल। मुझे कुछ लोग बाहर से सपोर्ट भी करते हैं, मेरे साथी सपोर्ट करते हैं, एक मिशनरी होने के नाते मेरे बच्चों के लिए मुझे सपोर्ट करते हैं कि मैं अच्छा खा पी सकूं। लेकिन हम क्या करते हैं, आपको आज वाज़े तौर पर बयान करना चाहता हूं, हम उसमें से भी लोगों को देते हैं, क्योंकि हम खादम होने के नाते ये नहीं करना चाहते कि मैं लेके दबा के बैठा रहूं। आज वो खादमीन भी, आप उनके घरों में चले जाएं,
اتنی بیماریاں کھپا گولیاں پھڑ کے منہ دے اندر ہو جائے. میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے کوئی گولی کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. میں آج آپ کو واضح طور پر بیان کرتا ہوں، یہ برکتیں ہیں. برکتیں لینے کا راز ہے. بحیرہ مردار برکت نہیں ہے، برکت گلیل کی جھیل ہے جس میں برکت آ بھی رہی ہے اور برکت آگے بھی نکل رہی ہے. ہاللیلویا. اگر آپ نے اپنی برکتوں کو روکا ہوا ہے تو آپ بحیرہ مردار بن چکے ہیں. آپ کے خاندان میں آنے والا ہر بچہ اس لعنت کے نیچے آ جاتا ہے جب آپ خدا کے لیے کچھ کرتے رہتے. ضروری نہیں کہ یہاں پر صرف روپے پیسے کی بات ہو رہی ہے. آپ کی زندگی یسوع کو عزیز ہے. خداوند آپ سے محبت کرتا ہے. اگر دینے کے لیے کچھ نہیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تم کیا ہو؟ زمین کے نمک ہو، تم دنیا کا نور ہو. اگر یاد رکھے کسی چیز میں سے نمک کا مزہ جاتا رہے، اگر کسی ہانڈی میں سے نمک نہ ہوئے تو پھر مزہ آندہ کھانا دسو. گلو کوٹ سے ویسے نمک بڑا زیادہ کھانے لوگ آندہ مزہ. اسی لیے ہر وہ زندگی جس کے اندر خدا نے برکت رکھی ہے، آپ کو نمک کی حیثیت دی ہے خدا نے اس زمین کے اوپر، لیکن وہ نمک اگر استعمال ہی نہیں ہوگا تو پھر کس طرح اس زمین پر برکت کا باعث بنے گا. لکھا ہے تم دنیا کا نور ہو. اگر نور ہی اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے تو پھر کس طرح روشنی پہنچے گی دوسروں پر. میں اس بات کو واضح طور پر بیان کرنا چاہتا ہوں. اس جگہ میں، اس علاقہ میں بہت بڑا ایک پرابلم میں نے دیکھا ہے. لکھا ہے بہت ساری چیزیں ہم نے آج کلام میں سیکھا ہے. عیب جوئی نہ کرو کہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے. ایسی اتنی گل ہوتی اے او انہیں اے کر دیتا نین کر دیتا. خدا کا کلام آپ کو واضح طور پر بیان کر رہا ہے یہ چیز نہ کرو. تمہارے لیے بھی ایسا نہیں ہوگا. جو گڑا تم دوسروں کے لیے کھودو گے وہ گڑے میں خود جا کرو گے. ہم اس چیز کو نہیں سوچتے، اس پر دھیان نہیں کرتے. آج ضرورت اس بات کی ہے عزیزو کہ ہم یہ جو دریا بہ رہا ہے، آج گلوکوٹ میں خدا کا کلام آپ کو سنایا جا رہا ہے. خدا کا کلام آپ کی زندگیوں میں بہ رہا ہے. میں محسوس کر سکتا ہوں کہ بہت ساری ادھر زندگیاں بیٹھی ہیں جن میں خدا کا کلام ٹھہر رہا ہے. لیکن آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ آپ کا ہے. چوائس از یورس. انگلش کا ایک محاورہ ہے چوائس از یورس. مرضی آپ کی ہے. آپ نے بحیرہ مردار کرنا ہے یا گلیل کی جھیل. اگر تو گلیل کی جھیل بننا ہے تو اس میں برکت بھی ہے، اس میں معجزات بھی ہیں، اس میں سب چیزیں ہیں. اس میں اس کا پانی تو آ رہا ہے، فریش پانی تو جا رہا ہے. خدا کا کلام سنایا جاتا ہے، پھینکا جاتا ہے، اس پر مارا جاتا ہے تھوڑا، لیکن آگے کام نہیں ہوتا کیونکہ بحیرہ مردار بن چکے ہیں. ہم لینا جانتے ہیں، دینا نہیں جانتے. ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ منوائے بھی مل دے، وہ بھی مل دے، ادھر کو بھی آلہ. جب ہماری باری آتی ہے ہم دینا نہیں چاہتے. ہم خدا کے لیے کچھ کرنا نہیں چاہتے. یاد رکھیں عزیزو، آپ کے روپے پیسے سے خدا کو کوئی محبت نہیں ہے. خدا کے پاس بہت کچھ ہے. خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ سب سے زیادہ اس نے ڈالا جس نے 2 دمڑیاں بھی ڈالی، لیکن جو تھا وہ بھی ڈال دیا خدا کے حضور. آج ہم گھبرا جاتے ہیں. اپنے حالات سے اپنے حالاتوں کو تبدیل کیجئے. اپنے چیزوں سے، اپنے ایکشن سے حالاتوں کو تبدیل کیجئے. ہم دعائیں تو کرتے ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں خداوند اے خدا میں تبدیل کر دے، اے خداوند یسوع مسیح میں رحم کر دے، اے خداوند میرے ایک کمیٹی دے رہے کمیٹی دے پیسے دے دے، میرے لیے کوئی وسیلہ بنا دے، اے کر دے، او کر دے، میرے ایک اچھی بیماری آ گئی میں وہ دے دے، اے کر دے، میں تو کرنا، میں کرایہ دینا، اے کرنا. ہم اس طرح خدا سے جی کرتے ہیں. انگلش کا محاورہ ہے ایکشن سپیکس لاؤڈر دین. بھائی بیٹھے کیا ہے
louder than words. یہ انگلش کا محاورہ ہے کہ جو کچھ آپ کریں گے وہ اس سے زیادہ کام ہوگا کہ جو آپ بول رہے ہیں. آپ بولتے تو ہیں، دعا کرتے ہیں، لیکن کچھ کریں خدا کے لیے. خدا چاہتا ہے کہ آپ خدا کے لیے کچھ کریں. بحیرہ مردار نہیں جس میں آ رہا ہے. ہر شخص لینا جانتا ہے لیکن دینا کوئی نہیں جانتا. لکھا ہے کہ ہلا ہلا کر بڑا پیمانہ بڑا برتن ہلا ہلا کر خدا کے حضور کو مت گھبرائے. میں آپ کو اپنی منسٹری کی 2 دفعہ میں نے مثال دی ہے کہ مجھے جو فرسٹ آفرنگ جو پہلا چندہ ہوا تھا وہ 500 روپے ایک میٹنگ سے ہوا تھا. آپ کو آج پھر گواہی دینے لگا ہوں کہ مجھے وہ چندہ ہوا، میں نے اس کا لے کر 500 روپیہ میں نے وہ بھی لوگوں میں اس کو ڈونیٹ کر دیا. لوگوں میں جو کچھ تھا میرے پاس میں نے وہ بھی خدا کے لوگوں میں دے دیا. آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک شخص جس کو میں آج تک جس کو ملا نہیں، جس کو دیکھا نہیں، اور اس کا نام تھا، میرے پاس جو اس کی رسید آئی، جو باہر سے پیسے آتے ہیں، جو اس کی رسید آئی اس پہ لکھا تھا سن آف انکریجمنٹ. سن آف انکریجمنٹ یعنی برناباس، سن آف انکریجمنٹ، نصیحت کا بیٹا، حوصلہ دینے والا، حوصلہ بڑھانے والا. جب اس کی آئیڈینٹی میں نے چیک کروائی تو کوئی آئیڈینٹی نہیں تھی. یہ ہے خدا کا کام. خداوند جب آپ خدا کے لیے کرتے ہیں، خداوند آپ کے لیے پس پردہ بہت ساری چیزوں کو کر رہا ہوتا ہے. آپ سوچ نہیں سکتے خداوند آپ کو کتنی برکتیں دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے، لیکن وہ انتظار میں ہے. تو تیرے انتظار میں ہے آج تو خدا کے لیے کیا کرتا ہے، آج تو خدا کے لیے کیا کرے گا، صرف اسی انتظار میں ہے. عزیزو، ہم تو اس کو ماننے والے ہیں جس نے بغیر کسی سوچے، بغیر امتیاز کیے، بغیر فرق کیے اپنی زندگی بہتوں کے لیے بخش دی تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ہاللیلویہ. آج خداوند آپ سے بھی کلام کر رہا ہے. آج خداوند یسوع مسیح آپ سے بول رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اب تیرے انتظار میں ہوں کہ تو کیا کرتا ہے، تو کیا کرتی ہے میرے لیے. اس نے جو اپنی زندگی دی ہے، کیا آج ہم پیسے کو تو چھوڑے، پیسہ تو بڑی دور کی بات ہے، کیا ہم آج اپنی زندگی یسوع کو دے سکتے ہیں جس نے اپنی زندگی ہمارے لیے دی. ہم اپنے برے کاموں کو، بری روشوں سے باز آ کر، جھوٹ، فریب، دروغ، عیب جوئی، ہر طرح کی باتوں سے باز آ کر کیا آج ہم اپنی زندگی یسوع کو دے سکتے ہیں. آج یسوع آپ سے آپ کی زندگی چاہتا ہے. روپیہ پیسہ دینا آپ کی مرضی ہے، برکت لینا آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ کی زندگی یسوع کی ہے جس نے آپ کو سر سے بخشی ہے، نیا دل بخشا ہے. آئیے آج اپنے سروں کو خدا کی حضوری میں جھکائیں.